الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، آج آپ سے گفتگو کا جو میرا موضوع ہے وہ موجودہ مشکلات اور رسول رسول آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انسانیت کے لیے، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے ایک آئیڈیل اور رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن حکیم نے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اسوہ اور نمونہ قرار دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ہندوستان کا مسلمان آج جن مشکل حالات سے دوچار ہے، ان مشکل حالات میں سیرت نبوی اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں کیا نمونہ ہمارے لیے ہے، اور کس طرح ہم آقا مدنی کے اس اسوہ کاملہ کو اختیار کر کے اپنی مشکلات و مسائل کو اس ملک کے اندر حل کر سکتے ہیں، اور ہماری مشکلات کی نوعیتوں کی ہیں، ان پر بھی ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ ہم دو طرح کے مسائل سے دوچار ہیں یہاں، ایک تو ہمارے خارجی مسائل ہیں، دوسرے ہمارے داخلی مسائل ہیں۔ داخلی مسائل بھی انتہائی نازک ترین ہیں، اور خارجی مسائل بھی۔ جب تک داخلی مسائل کو درست نہیں کیا جائے گا، داخلی مسائل میں ہماری آپسی جو ایک لڑائی ہے مسلک کے نام پر اور دوسرے ناموں پر جو اختلافات ہیں، اسی طرح ہمارا جو اخلاقی معیار و اخلاقی پستی ہے اور قوت عمل کا فقدان ہے، ہماری سیاسی جڑوں کا کمزور ہونا ہے، یہ ہمارے داخلی مسائل ہیں۔ اسی طرح داخلی مسائل میں ہماری تعلیمی پستی اور کمزوری ہے۔ ان مسائل کو جب تک ہم حل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم خارجی مسائل کو بھی حل نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ قوموں کی زندگی میں جب اندرون سے استحکام ہوتا ہے تو پھر وہ باہر کے مسائل حل کرنے کے لائق اور پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ جسم ہی ہے انسان کا، اگر انسان کا جسم اندر سے مضبوط ہے تو پھر وہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہوتا ہے، اگر نہیں اندر سے مضبوط ہے تو باہر کے حملوں کو، بیرونی حملوں کو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ خارجی مسائل میں ہمارے اس ملک کے اندر فرقہ پرستوں کی طرف سے سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور انہی سازشوں کے نتیجے میں آج ہمارا ملی وجود اس ملک کے اندر خطرے میں ہے۔ اس ملک کے اندر ہم بحیثیت مسلمان زندہ رہیں گے، باقی رہیں گے، ہمارا ملی ورثہ اور ملی سرمایہ باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا، ہماری تہذیبی اور ملی جو شناخت اس ملک کے اندر ہے یہ باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی، یہ تمام مسائل ہمارے اس ملک میں ہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے ان مسائل کا حل کیا بتایا ہے؟ مسائل ہیں لیکن حل ہم کو وہی تلاش کرنا ہوگا جو ہمارے حل کرنے کی جگہ ہے۔ قرآن و سنت، ترکت فیکم الثقلین، قرآن و سنت یہ ہمارے مسائل کے حل کی جگہ۔ ہم کو قرآن سے رہنمائی چاہیے، ہم کو سیرت نبوی سے رہنمائی چاہیے۔ تو ملی وجود جو ہمارا خطرے میں ہے، اس کے لیے ہم کو پورے طور پر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
پورے طور پر ہم کو اسلام کی رسی کو تھام لینا ہے مضبوطی کے ساتھ. پورے اسلام کو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. پورے طور پر اسلام کو ہر مسئلے میں، ہر چیز کے اندر پوری اطاعت اور پوری تابعداری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کی جائے گی تو پھر اس ملک میں مسلمان باقی بچے گا. آج ہم چند چیزوں میں صرف مسلمان ہیں، لیکن اکثر چیزوں میں ہمارا جو رویہ ہے وہ اسلام کے منافی ہے، آقا مدنی کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، جبکہ ہم کو یہ پیغام ملا تھا اقرا کے ذریعے. پہلی وہی اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی اپنے رسول کے نام، اور رسول کے ذریعے تمام انسانوں اور بالخصوص امت مسلمہ کے نام کی تعلیم کو اپنا شعار بناؤ. لیکن قوم مسلم نے تعلیم کو پس پشت ڈال کر، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں نے تعلیم کو دو خانوں میں تقسیم کر کے عصری اور مذہبی اپنے آپ کو شدید نقصان سے دوچار کیا ہے. اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہ لے جا کر کھڑا کر دیا ہے. تو تعلیم کا جو تصور ہے اسلام کا مکمل، اس تعلیمی تصور کو ہم کو اختیار کرنا ہوگا. ہمارے لیے جتنا دین کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اتنا ہی ہمارے لیے اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، اس دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے بھی موجودہ علوم کا حصول فرض ہے. اس کے بغیر ہم شاہراہ حیات پر تیزی کے ساتھ، تیز گامی کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے ہیں. اور آج ہماری ناکامی کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب اس میدان میں ہماری کوتاہی اور ہماری غفلت ہے. اسی طرح دشمنوں کی سازشوں کا بھی ہم کو مقابلہ کرنا ہوگا پوری ہمت اور ولولے کے ساتھ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے وقت کے دشمنوں کا مقابلہ کیا، سازشوں کا مقابلہ کیا. کیا آقا مدنی کو حالات سے دوچار ہونا نہیں پڑا؟ مکے کے اندر 3 سال شیب ابی طالب میں آپ کو گزارنا پڑا. مدینے کے اندر یہودیوں اور دوسرے دشمنوں سے آپ کو سابقہ پڑا، لیکن آپ نے انتہائی صبر اور استقامت و حکمت عملی سے تمام حالات کا مقابلہ کیا. تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو اپنانا ہے. اس ملک کے اندر ہمت نہیں ہارنی ہے، نہ حوصلہ ہم کو اپنا توڑنا ہے، نہ اپنا حوصلہ کم کرنا ہے. خود کفالتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا تھا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اللہ کے رسول نے اس امت کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی تعلیم دی تھی اور تلقین کی تھی، پورے طور پر تلقین کی تھی. ہر میدان میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی تلقین کی تھی. لیکن امت نے آقا مدنی کے اس اصول کو، ذرّی اصول کو اور آپ کے قیمتی پیغام کو اس امت نے بھلا دیا ہے. خود کفیل ہونا ہوگا ہم کو. آج ہماری اس ملک کے اندر کمزوریوں میں سے سیاسی کمزوری بھی ہے. ہم دوسری پارٹیوں کے پیچھے ایک زمانے سے لگے ہوئے ہیں، تلوے چاٹ رہے ہیں. ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی سیاسی کوشش نہیں کر رہے ہیں، جبکہ پورے امکانات اس ملک میں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے. مختصر تعداد تھی مسلمانوں کی، لاکھوں لاکھ کی تعداد مدینے اور آس پاس کے وہ لوگ تھے جو اسلام کے مخالف تھے. لیکن اللہ کے رسول نے وہاں حکمت عملی سے سب کو جوڑا اور اپنی سیاسی جڑوں کو مستحکم کیا اور ایک ریاست کی بنیاد ڈالی. چند تعداد تھی مسلمانوں کی، مختصر مسلمان تھے. اللہ کے رسول کا اسوہ اس ملک میں ہے. یہاں کی جو مظلوم طبقات ہیں، یہاں کے وہ لوگ جو مسلمانوں سے مذہبی دشمنی نہیں رکھتے ہیں، مذہبی طور پر وہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، ان کو ماحول نے مسلمانوں کا دشمن بنا دیا ہے. ایسے لوگوں کی تلاش ہمارے لیے ضروری ہے، ان لوگوں تک پہنچنا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ایسے لوگوں کو ہم کو تلاش کرنا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. آپ نے مدینے کے اندر کر کے دکھایا. آپ نے قلت تعداد کے باوجود اپنی سیاسی جڑوں کو مضبوط کیا اور ایک مستحکم امپائر کھڑا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک میں مسلمانوں کے لیے امکانات موجود ہیں. مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑی بنیادی مسئلہ مسلمانوں کا اس ملک کے اندر
آپس میں ٹکراؤ ہے، یہ ٹکراؤ ختم کرنا ہوگا مسلک کے نام پر۔ مسلک کے نام پر لڑنے کی یہ چیز ہے۔ مسلمان مسلک کے نام پر، کوئی حنفیت کے نام پر، شافعیت کے نام پر اور سلفیت کے نام پر، یہ گروہ بریلویت کے نام پر یہ جو گروہ بندی مسلمانوں کی ہے، اس نے مسلمانوں کی اس ملک میں کمر توڑ دی ہے۔ اللہ کے بندو مسلمانوں، اب تو باز آ جاؤ۔ کیا ملک کے موجودہ حالات تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم اپنے ان تمام اختلافات سے دستبردار ہو کر امت واحدہ بن جاؤ؟ کانہم بنیان مرصوص بننے کا وقت کیا ابھی نہیں آیا؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا ابھی مسلمانوں کے لیے؟ 30 کروڑ مسلمانوں کے لیے کیا کسی اور دن کا انتظار ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اس ملک کا مسلمان کیوں پستی و ذلت کا شکار ہے؟ ایک بنیادی مسئلہ مسلمانوں کا اخلاقی زوال ہے۔ جس قوم کو اخلاقی اعتبار سے آسمان کی بلندیوں پر ہونا چاہیے، وہ قوم آج اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے انتہائی پستی میں جا پڑی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ کسی قوم کا جو زوال ہوتا ہے وہ پہلے اخلاقی زوال ہوتا ہے، سیاسی زوال بعد میں ہوتا ہے۔ آج مسلمان جس اخلاقی پستی میں پڑا ہوا ہے، اس سے نکلنا ہوگا۔ انک لعلی خلق عظیم، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن نے جو توصیف کی ہے، آپ کو اخلاقی بلندیوں پر اللہ نے پہنچایا، کیا امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آقا کی ذات میں نمونہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس تعلق سے ہیں، اخلاق کے تعلق سے، کہ مسلمانوں کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ۔ لیکن مسلمانوں نے اس ذرّی اصول کو جو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا تھا، امت نے اس کو بھی کھو دیا ہے، اس اصول کو بھی اس نے ردی کی ٹوکری پہ ڈال دیا ہے۔ مسلمانوں اس اصول کو اپناؤ، آنکھیں کھولو، کیا اس سے بھی بری گھڑی آئے گی؟ ایک اور مسئلہ جو بہت بنیادی ہے، بہت اہم ہے، وہ ہماری غفلت ہے، بدعملی ہے۔ ہم نے بدعملی کو توکل کا نام دے رکھا ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم صرف دعاؤں سے کام چلا لیں گے، لیکن کیا دعاؤں سے کبھی قوموں کی تقدیر سنورتی ہے؟ اسلام کی پوری تاریخ، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ صرف دعاؤں سے اس امت کا یا کسی قوم کا حال بدل جائے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیریں اختیار کی ہیں۔ پہلے بدر کے میدان میں آپ نے صحابہ کرام کو، جانثاروں کو سفارہ کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے ہیں آقا مدنی۔ یہ ہے وہ ترتیب جس ترتیب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اب ہمارے پاس صرف دعاؤں کا ایک وقت ہے۔ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اب دعاؤں مخ العبادہ، لیکن یہ یاد رکھیے کہ صرف دعاؤں سے کوئی قوم کبھی ترقیوں کے زینے کو طے نہیں کر سکتی ہے۔ نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور نہ امت کو ایسا کرنا چاہیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی عمل کے ذریعے یہ بتایا کہ مسلمانوں کو ہمارے نقش قدم پر چلنا چاہیے، کامیابی اسی کے اندر مضمر ہے، اور ہم کو حالات سے شکستہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ تبدیلی کا راستہ یہ کھلا ہوا ہے، حالات بدلتے ہیں، قوموں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، افراد کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، ملک کے حالات بدلتے ہیں، اور تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام بدلتے رہتے ہیں، گردش زمانہ یہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ آج جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے، کل ان کے ہاتھ میں اقتدار نہیں رہے گا۔ آج جو ذلت کا شکار ہیں وہ کل ذلت کا شکار نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کی آپ کو یاد نہیں ہے کہ 13 سالہ زندگی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مکی زندگی، اس مکی زندگی میں مسلمان انتہائی مظلومیت کا شکار تھے، انتہائی مظلومیت کا شکار تھے۔ ہجرت کرنی پڑی حبشہ کی طرف سن 5 ہجری میں، شیب ابی طالب کے اندر وقت گزارنا پڑا 3 سال، انتہائی مشکل ترین حالات تھے۔ اللہ کے رسول نے طائف کا سفر کیا، وہاں بھی حالات تھے، مشکل ترین حالات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن اس مظلومیت کے دور سے نکلنا اللہ نے مقدر کر دیا تھا۔ مدینے کے اندر جب قدم رکھا اللہ کے رسول نے، تو مسلمان
یہاں پر مظلومیت کے دور سے نکلے اور عزت اور سربلندی کی طرف ان کا سفر شروع ہوا، اور مدینے کے اندر اللہ نے اپنے رسول کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ ایک مضبوط ریاست کی بنیاد ڈالیں۔ تو مسلمان مظلومیت سے نکلے، یہ تاریخ ہے، انسانی تاریخ ہے، یہ چکی چلتی رہتی ہے کہ آج جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے کل اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ تو ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک طرح سے نمونہ ہے۔ مختلف مراحل میں ابھی ہندوستان کا مسلمان جن حالات سے دوچار ہے، شدید ضرورت ہے کہ ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو سیرت نبوی کے مطالعے پر آمادہ کریں، ان کے ذہن و دماغ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک گوشہ بٹھائیں اور بتائیں کہ مشکلات کا حل اگر کہیں ہے تو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہے۔ آپ نے مسائل کو حل کیا ہے اور قیامت تک مسلمان اپنے مسائل کو اگر حل کر سکتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اجالا حاصل کر کے، آپ کے نقش قدم کو اختیار کر کے، آپ کو اپنا رہنما مان کر کے، اپنا لیڈر مان کر کے، ہر طرح سے آپ کو لیڈر مانا جائے، سیاسی لیڈر بھی مانا جائے، مذہبی لیڈر بھی مانا جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک آپ مذہبی لیڈر ہیں اور دوسرے آپ مسلمانوں کی سیاسی لیڈر بھی ہیں، آپ حاکم بھی ہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول کو صرف ایک تقدس کی نظر سے دیکھا، ہم نبی تو مانتے ہیں لیکن ہم لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں اس نظریے کو بدلیے اور اللہ کے رسول کی زندگی سے دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے اجالا حاصل کیجیے، مذہبی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔